بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ترتیب کے ساتھ اپنے اسباق گھروں میں رہتے ہوئے پڑھ رہے ہوں گے۔ معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 3 سمندر میں سے سمندری پانی کی حرکات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق کتاب کے صفحہ نمبر 19 سے شروع ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سمندروں میں موجود پانی متحرک ہے، یعنی حرکت میں ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کی حرکت میں رہتا ہے۔ سمندروں میں موجود پانی کی حرکات 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سمندری لہریں اوشین ویوز، نمبر 2 مد و جزر ٹائیڈز، نمبر 3 بحری روئیں کرنٹس۔ آج ہم سمندری لہریں اور مد و جزر کا مطالعہ کریں گے۔ سمندر میں ہوا کے زیر اثر پانی کے کچھ حصے دوسرے حصوں کو آگے دھکیلتے ہیں اور پانی حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت پانی مستقل طور پر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ سمندر کا پانی مستقل طور پر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم دریا کے معاملے میں جانتے ہیں کہ دریا کا پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہوا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ سمندری پانی کی اس قسم کی حرکت کو لہر ویوز کہتے ہیں۔ لہر کے 2 اہم حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ فراز کریسٹ کہلاتا ہے، جو کہ ایک پہاڑ کی چوٹی کی مانند بلندی والا حصہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ نشیب تھرو کہلاتا ہے، جو کہ 2 چوٹیوں کے درمیان موجود وادی کے دامن کی مانند ہوتا ہے۔ لہریں کئی اقسام کی ہوتی ہیں، جن میں پانی کی سطح پر بننے والی ننھی لہروں سے لے کر سونامی تک شامل ہیں۔ سمندر کی فرش میں زلزلے کے آنے یا سمندر میں موجود آتش فشانی پہاڑوں کے پھٹنے کے زیر اثر زبردست بلند لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کو ہم طغیانی یا سونامی کا نام دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ساحلی علاقوں کے رہنے والے لوگ مد و جزر یا جوار بھاٹا سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ مد و جزر سمندر کے پانی کے اتار چڑھاؤ کو کہتے ہیں۔ مد و جزر چاند اور سورج کی کشش قوت جاذبہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سورج کی نسبت زمین پر چاند کی کشش کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ چاند سورج کی نسبت زمین سے زیادہ قریب ہے۔ چاند اور زمین کے درمیان فاصلہ 0.385 ملین کلومیٹر ہے، یعنی 3,85,000 تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر چاند موجود ہے زمین سے، جبکہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ 150 ملین کلومیٹر ہے، یعنی 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر سورج موجود ہے۔ اسی وجہ سے سورج کی کشش کا اثر زمین پر نسبتاً کم ہے چاند کے مقابلے میں۔ اور عزیز طلبہ، مد و جزر یعنی سمندر کے جو پانی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، تاہم سمندر میں جو ایک حرکت کی کیفیت ہے، اس میں سے ایک حرکت مد و جزر بھی ہے کہ پانی آپ کا اوپر چڑھتا ہے اور سورج یا چاند کی کشش کی وجہ سے پانی کے اوپر چڑھنا، یعنی ساحلوں کے اوپر تک پانی کا آ جانا، اس کو ہم مد کہتے ہیں، اور پھر پیچھے کی طرف پانی کا ہٹ جانا، اس کو ہم جزر کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، خلا میں موجود تمام اجسام، چاند، سورج، ستارے، سیارے اپنے اندر کشش رکھتے ہیں اور دوسرے فلکی اجسام کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اور یہ بھی عزیز طلبہ کہ قوت کشش، قوت جاذبہ، فورس آف گریویٹی فاصلہ کم ہونے کے ساتھ بڑھتی ہے۔ چاند زمین کے نزدیک ترین جسم ہے اور اس کی قوت کشش زمین پر بہت زیادہ
اثر انداز ہے۔ چاند کی قوت جاذبہ کا اثر خشک زمین یعنی پہاڑ، صحرا اور میدانی علاقوں پر تو نہیں ہوتا، کیونکہ خشک زمین زیادہ غیر لچکدار یا سخت جان ہے، لیکن کرۂ ارض کے تمام سمندر، بحر اور بحیرے مائع یا سیال ہیں، اس لیے وہ چاند کی قوت کشش میں تبدیلی کے نتیجے میں متاثر ہو سکتے ہیں اور ان میں روانی پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی زمین کا جو حصہ چاند کے سامنے ہوتا ہے وہاں قوت کشش زیادہ ہونے کی وجہ سے سمندری پانی میں ہمیشہ ابھار یا چڑھاؤ رہتا ہے، جسے ہائی ٹائڈ کہا جاتا ہے، جبکہ اسی کے مخالف سمت میں پانی زیادہ نہیں چڑھتا کیونکہ قوت کشش کا عمل کم ہے۔ اس طرح پانی کی سطح میں اتار کو لو ٹائڈ کہتے ہیں۔ یعنی زمین کا وہ حصہ جو چاند کے سامنے ہو تو اس کی قوت کشش کی وجہ سے سمندر کا پانی چڑھتا ہے، اسے ہم ہائی ٹائڈ کہتے ہیں، اور اسی کے مخالف میں دوسرے سمت میں قوت کشش چاند کے کم ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف اترنا شروع ہو جاتا ہے، اسے ہم لو ٹائڈ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ عمل گریویٹی کی وجہ سے، جیسے کہ بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، چونکہ زمین کے نزدیک ترین چاند موجود ہے اور اسی وجہ سے زمین کا جو حصہ چاند کے سامنے ہو تو اس حصے پر چاند کی قوت کشش زیادہ ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے، اسے ہم راست لہر، مد یا جوار کہتے ہیں۔ اور زمین کے دوسرے رخ پر پانی چونکہ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، سمندر کا پانی نیچے جا رہا ہوتا ہے، اسی بنیاد پر اسے ہم سند لہر، جزر یا بھاٹا کہتے ہیں۔ یوں چاند کی قوت کشش کی وجہ سے زمین کی سطح پر موجود سمندروں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس حرکت کو ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مد و جزر میں پانی کی سطح کی بلندی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مد و جزر کے دوران میں پانی کی سطح کی بلندی کا دار و مدار زمین کی، چاند اور سورج کی پوزیشن پر ہوتا ہے۔ اس بنا پر مد و جزر کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، مد و جزر اکبر، اسپرنگ ٹائڈ۔ چاند کی پہلی اور 14ویں تاریخوں کو سورج اور چاند ایک سمت میں ہوتے ہیں تو دونوں کی کشش مل جاتی ہے، اس طرح چڑھاؤ معمول سے زیادہ اور اتار کم ہوتا ہے، اس کو مد و جزر اکبر کہتے ہیں۔ یعنی جب سورج اور چاند ایک سمت میں ہوتے ہیں تو دونوں کی کشش کی وجہ سے، کشش میں اضافہ ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی زیادہ اوپر چڑھتا ہے، اسی لیے اس کو ہم مد و جزر اکبر کہتے ہیں۔ مد و جزر کی دوسری قسم ہے مد و جزر اصغر، نیپ ٹائڈ۔ چاند کی 7 اور 21 تاریخ کو چاند سورج کی عمودی سمت میں آ جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، سمندر کے پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور سورج اپنی طرف، لیکن قریب ہونے کی وجہ سے چاند کی کشش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے چڑھاؤ تو چاند کی طرف ہوتا ہے لیکن معمول سے کم، اس کو ہم مد و جزر اصغر کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مد و جزر کے کئی فائدے ہیں۔ مثلاً جہاں بندرگاہوں میں پانی کم گہرا ہو وہاں بڑے جہاز آسانی سے لنگر انداز نہیں ہو سکتے، لیکن مد و جزر کی وجہ سے پانی چڑھ جاتا ہے، جس سے پانی کی گہرائی بھی بڑھ جاتی ہے اور بڑے جہاز آسانی سے ساحل کے قریب لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ مد و جزر کی لہریں اپنے ساتھ بیش قیمت سیپیاں بھی
ساحل سمندر پر بچھا دیتی ہیں، جس سے لوگ مختلف قسم کی سجاوٹی اشیاء، شو پیسز وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس سبق کو 1 سے زائد مرتبہ لازمی دیکھیں اور اس میں بتائی گئی لہروں اور مد و جزر کی جو تعریفات ہیں انہیں لازمی زبانی یاد کریں، اور اس سبق سے موجود مزید جو اہم نکات ہیں انہیں رف کاپی پر لکھ کر ضرور یاد کر لیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔